السلام علیکم۔ تلخ و شیری کے ساتھ منگل اب یوٹیوب چینل پہ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی روز بروز صورتحال اکنامیکل، سیاسی اور ہر طرح سے صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، مگر ہمارے سیاستدانوں کو اس کا کوئی ادراک نہیں، اور پاکستان کے تمام سیاستدان اس وقت آپس کے جھگڑوں میں لگے ہیں۔ عوام کی ان کو بالکل فکر نہیں ہے۔ اس وقت ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کچھ لین دین اور کچھ حساب سے سیٹنگ ہو گئی ہے، مگر اس حساب سے پاکستان کو اس کا بڑا غریب عوام کو بالخصوص خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں کہ کافی مہنگائی کی جائے گی، اور الیکٹرک اور بجلی اور یعنی کہ پیٹرول اور یہ ڈیزل، مطلب جتنی بھی ہیں یہ چیزوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، جس سے روزمرہ کی چائے خورد و نوش میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ تو وہ وزیر خزانہ نے اس ضمن میں تمام عوام سے کہا ہے کہ ہم نے یہ تکلیف دہ فیصلے جو کیے ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ 300 یونٹ جو جلاتے ہیں تو ان کو اوپر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس حوالے سے 300 یونٹ کے ساتھ زیادہ جو ہوں گے ان پہ یہ یونٹ ڈالا جائے گا، اور ہر طرح سے ان کی ایک کوشش ہے کہ غریب عوام کو کسی طریقے سے اس میں نہ پیسا جائے۔ یہ وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ مگر اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے جو دکاندار طبقہ، تاجر برادری، یہ وہ ہیں کہ ان کو احساس بالکل نہیں ہے غریب عوام کو، اور یہ لوٹ مار میں حکومت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اگر ایک چیز حکومت 5 روپے مہنگا کرے گی تو یہ 25 روپے مہنگا کریں گے اس کو۔ اس ضمن میں پاکستان کے عوام کے ساتھ تاجر برادری کا سلوک بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کو یہ سیاستدانوں کو بھی مورد الزام ہم اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ وہ آپس کی لڑائی میں لگے ہیں۔ عمران خان ہوں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہوں، یہ صرف اس وقت پاکستان میں معیشت کے پہیے کو صحیح طرح سے چلانے میں نہیں اپنی توانائیاں صرف کر رہے، بلکہ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور وہ عوام جو ان کو ووٹ دیتی ہے، ان تمام سیاسی پارٹیوں کو، ان کا عرص ہاتھ مہنگائی کی وجہ سے ان کا جینا دوبر ہو گیا۔ اس جینا دوبر ہونے کو ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ ہے کہ مجھے کرسی مل جائے اور اس کی ٹانگ گھسیٹیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اس کو نکال پھینکا جائے۔ جبکہ آپ آئیں گے، اگر عمران خان کی حکومت آ گئی، فوری الیکشن کرا دیا گیا، تو یہ بھی کوئی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، یہ بھی ایک پکی حقیقت ہے۔ مگر اس کے علاوہ عوام ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں اس وقت، اور پی ڈی ایم جس نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے، اور نہ جانے ان کو کس نے مشورہ دیا تھا اقتدار میں آنے کا، جو یہ پاکستان کے عوام کو اس تباہی کے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے، اور یہ مہنگائی کے نمٹ نہیں پا رہے۔ اسحاق ڈار آئے، اس سے پہلے مفتیٰ اسماعیل تھے، انہوں نے بھی کوئی زیادہ کوشش نہیں کی ناظرین، اور عوام کے لیے کوششیں بظاہر وہ کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم، مگر مہنگائی کم نہیں کر سکے وہ بھی۔ اس وقت پاکستان میں عوام شدید پریشان ہے، اور عوام کی یہ پریشانی میں سمجھتا ہوں کسی انقلاب کی نوید سنا رہی ہے، اور یہ اگر عوام باہر نکل آئے سڑکوں پہ تو شاید پاکستان میں حکمران کو سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس طرح پاکستان کی پی ڈی ایم کی حکومت اور پاکستان کے جو اپوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں دونوں ہی عوام کے مہنگائی کی چکی میں پیسنے کے ذمہ دار ہیں۔ عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہوں، اپنے دور میں مہنگائی کوئی کنٹرول نہیں کرتا۔ عمران خان کے زمانے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 24% درجے پہ بتائی تھی کرپشن، تو لازمی اس زمانے میں بھی کرپشن تھی، اس لیے اتنی بڑی جو عالمی پیمانے پہ جو جانچ تھی ہے کرپشن کے حوالے سے، اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ اب جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کرا دیا جائے، اب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کرا دیا جائے، تو لازمی ایسے الیکشن نہیں ہوگا جبکہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا یہ عالم ہے، پیسہ بالکل نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے تجربہ کار وزیر خزانہ نے کوشش کی عالمی بینک، ایشیائی بینک اور دوسرے اداروں سے قرض لے لیں کسی طریقے سے، کوشش انہوں نے کی، وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوگا، مگر اس میں جو دشمن نے پاکستان ہیں، جو دشمنان پاکستان میں یہ کہوں گا، انہوں نے وہاں ایسے رکھنے ڈالے، کئی جگہ کی رپورٹ ای میل بھیجے وہاں ان لوگوں کو کہ بھائی نہ
ان کو پیسہ دیا جائے، یہ کرپٹ حکومت، تو یہ پاکستان سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے، پاکستان کے یہ بدخواہ لوگ ہیں جنہوں ناظرین اس طرح کی جو بدخواہیاں ملک میں کے خلاف کرنے والے لوگ ہیں، کسی طرح ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کے انٹرنیٹ کے ذریعے عالمی بینک اور دوسرے اداروں میں لیٹر بھیجے گئے اور ان کو میسج کیے گئے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے، اس کو امداد کسی طرح نہ دی جائے۔ یہ امداد جو حکومت لے رہی تھی یہ پاکستان کے عوام کے لیے لے رہی تھی، مگر یہ پاکستان کے جو ہمدرد ہیں یا پاکستان کے ان کو مخالف کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، ان لوگوں نے یہ کوششیں سازشیں کر کے وہ امداد کو رکوانے کی بھرپور کوشش کی، جس کے باعث انہوں نے امداد دینے سے روک دیا اور اپنا ہاتھ، اور اسی طریقے سے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس ایک بار پھر رجوع کرنا پڑا۔ یہ آلٹرنیٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اگر وہاں سے امداد مل جاتی، ایشیائی بینک سے ہو، ادھر سے دوسرے دوست ممالک ہیں، اس پہ اسحاق ڈار نے کوشش کی تھی مگر وہ ان کی کوشش کا باور ثابت نہیں ہو سکی۔ اسی تناظر میں جس تناظر میں نے بتایا کہ اس طرح کے لوگوں نے وہاں اس طرح کی کوششیں کی جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ پاکستان کی اب آئی ایم ایف سے جو نئی ڈیل ہوئی ہے اس میں ان قریب ابھی اسٹاف جو سطح کہلاتی ہے اس پہ تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اب ان کی ایگزیکٹو باڈی کا کل پرسوں اجلاس ہے اور 3 دن کے اندر یہ آئی ایم ایف سے جو رقم ملنی ہے وہ اس کا معاہدہ ہو جائے گا اور پاکستان کا یہ مسئلہ کافی حد تک یعنی کہ 95% حل ہو چکا ہے اور آئی ایم ایف سے کڑی شرائط پہ مگر امداد ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ امداد جو ہے پاکستان میں، اور حکومت پاکستان کے وزیر اعظم جو پی ڈی ایم کے ہیں ان کو بھی اپنی سیاسی بقا چاہیے اور سیاست مستقبل میں کرنی ہے، تو اس لیے مریم نواز نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے غریب عوام کو اس مہنگائی کی چکی سے بچائیں اور غریب عوام کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ تو ہر صورت میں ڈلے گا مگر کافی بچاؤ کر کے غریب عوام کا یہ بجٹ میں کیا جائے گا، ضمنی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اس ضمن میں آنے والے دن میں پاکستان کے عوام ایک بار مہنگائی کی چکی میں بلکہ مہنگائی کے طوفان میں لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس سے غریب عوام کا جو استحصال ہو رہا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی شریک ہیں اور میں سمجھتا شریک جرم ہیں یہ، تو ان کو پاکستان کی بقا اور پاکستان کے عوام کا سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی کرسی کا کہ ہمیں اقتدار مل جائے اور یہ حکومت بدنام ہو جائے۔ تو اس طرح کی انہیں باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں عوام کا سب سوچتے ہیں مگر اقتدار میں آنے کے بعد عوام کا وہ کہتے ہیں ہم خدمت کریں گے، اقتدار کے بعد ہوں گے تو ہم ہر طریقے سے عوام کا نعرہ لگائیں گے، عوام کی ہمدردی سمیٹیں گے مگر حکومت کے خلاف کام کریں گے۔ جب حکومت کے خلاف یقیناً اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تعمیری تنقید کرنا، مگر جب ملک ایسی حالت میں گرفتار ہو جائے اور ملک اس وقت مسائل کا شکار ہے اور ڈیفالٹ ہونے کے در پہ تھا، تو اس وقت پاکستان کے اپوزیشن بلکہ تمام سیاسی رہنماؤں کو یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے اور اس مسئلے پہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے آپ سے تعاون کر رہے ہیں، آپ سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے مگر پاکستان کے عوام سے اور ملک عزیز پاکستان سے ہمیں ہمدردی ہے۔ اس ضمن میں عمران خان کو بھی قدم اٹھانا چاہیے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف سے جو میٹنگ تھی اس میں عمران خان اور اپوزیشن کے رہنما بھی شریک ہو جاتے جس سے ایک یکجہتی کا پیغام جاتا۔ آئی ایم ایف نے سیلاب اور جو اس طرح کی تباہکاریاں ہوئی ہیں اس کا وزیر اعظم نے ان سے خصوصی طور پر درخواست کی کہ ہم پہ رحم کیا جائے کہ ہم لوگ پہلے ہی اس کا شکار ہے، تو انہوں نے کچھ کافی اس میں انہوں نے امداد کی ہے اور اس حوالے سے کچھ کافی انہوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور کافی چیزوں میں سخت شرائط واپس لے لی ہیں، یہ رپورٹ ہے اس حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن کے اندر پاکستان کے اندر یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان میں ڈیفالٹ کے خطرے سے بھی نکل گیا ہے اور پاکستان قرضے چکانے والی پوزیشن میں بھی آ جائے گا کسی طریقے سے۔ تو اس ضمن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ بجٹ جو ہے یہ ضمنی بجٹ پاکستان کے عوام کے لیے ایک مہنگائی کا طوفان لے کے آئے گا مگر بحالات مجبوری حکومت کیا کرے، تو اس میں حکومت بھی میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہے، اپوزیشن بھی برابر کی ذمہ دار ہے۔ ہم توقع کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ایسی مشکلات اور ایسی پریشانی سے نجات ملے اور پاکستان میں کوئی ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی طور پہ امن قائم ہو اور اس بحران سے پاکستان نکل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔